پاک حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی امہ جان سیدہ نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی رب نے پاک کر چھڑے شاہ صاحب میرا دل کردہ سیدہ پاک دی بارگاہ سلام پیش کیونکہ دل نہیں کرنا آگا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی دی بارگاہ سلام پیش کر یقین کرو گے نگاہاں جھک جاندیاں نے تصورات جھک جاندے نے خیالات جھک جاندے نے دربار ہی ایسا ہے سلام کیتیوں بغیر گزر جائیے نا وہ جڑا اہل بیت نا عشق ہے نا وہ پھر لان تان کردہ رہے گا بھی تو چنگا نہیں کیتا وہ تشنگی رہ جائے گی اگر توجہ ہے تو سلام پیش کر لیں میں سلام پیش کرنا عرض و معروض پیش کرنا آپ دی شان پیش کرنا اور تساں سن کے دل کرے تے پڑھ لیا جے نہ کرے تے نہ پڑھے پڑھ لوگے تو فائدہ ہے نسبت غلامی دی مستحکم ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی اور فائدہ حاصل ہو جائے گا پھرو بند دروازے کھل جان کے پیار والے انشاءاللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت اس طرح پیش کر لینے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواڈی عظمتوں نہیں سار جائیے کیا شان ہے تواڈی کیا مقام ہے تواڈا اللہ دی بارگاہ دے اندر شاعر لکھتا ہے پیا اور بڑی پیاری گل کر گیا اندر تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار اور حوران جنت تیرے در کی کنیز حوران جنت حوران جنت جنت تیرے در کی کنیزیں اور تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا فاطمہ چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے قدوں ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا
کا سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ. اور آخری مصرع آپ دی بارگاہ سلام ہے تو حرم علی اور حرماند نے بیوی نو تو حرم علی اور بیٹی نبی کی. عورت دیاں مین تین حیثیتاں ہوندیاں نے جدوں جمے تے بیٹی ہے پہلے بیٹی ہے پھر بیوی ہے پھر ماں ہے. ہر عورت دا مقام پہلے بیٹی ہے پھر بیوی ہے پھر ماں ہے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تواڈی عظمت تو نثار جاواں تسی بیٹی امام الانبیاء دیو بیوی علی المرتضیٰ دیو تے ماں حسن مجتبیٰ تے سید الشہداء دیو. آکھیا تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی اور حرم علی 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 تو حرم علی اور بیٹی نبی کی اے جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ اے جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرےدار. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی اللہ نے پلیدیاں دور کر دیتیاں نے. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی دور کر دیتیاں نے. حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رب نے ساریاں پلیدیاں انہاں تو بھی دور فرما دیتیاں. بلکہ میں دیانا جنوں موڑیاں تے چڑھایا پلیدی او دے تو بھی دور ہے تے جدے موڑیاں تے آپ چڑھے نے پلیدیاں اونا تو بھی دور نے. یا انج کہہ لو جڑا دولہ بن کے محبوب دے گھر آیا ہے پلیدیاں اونا تو بھی دور نے تے جدر دولہ بن کے محبوب گئے نے پلیدیاں اونا تو بھی دور نے. پلیدیاں ہونا تو چونکہ جنوں جو کمال ملے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ملے آئے خواہ چھڑی کیوں نہیں یا امامہ شریف کیوں نہیں یا تحمد مبارک کیوں نہیں پجامہ مبارک کیوں نہیں یا کرتا مبارک کیوں نہیں قمیض مبارک کیوں نہیں نہ لین مبارک کیوں نہیں جڑی شاہ جنوں جو مقام ملے آئے مدینے دے تاجدار دے صدقے ملے آئے تو جنہوں نسبت لاب گئی وہ دیا موجہ اسی دے بھائی لوگ نسبت آلے الحمدللہ تے رب نے نا تے پلیدیاں دور کر دیتیاں نے تے انہی رب نے پلیدی دور فرمائی انہی پلیدی دور فرمائی. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے آپ وہ خاتون نے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی فاطمہ بنت اسد جڑی علی المرتضیٰ دی ماں ہے فرمایا میری ماں تو بعد میری ماں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی بعد امی میری امی تو بعد میری امی. پہلی ہاشمی خاتون جنہ نے سب تو پہلا خواتین اندر کلمہ پڑھیا بنو ہاشم دی خواتین سب تو پہلا کلمہ جنہ پڑھیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیڑی کلمہ پڑھنے والی بی بی نے سب تو پہلا ہاشمی خاندان دے فرزند نو جنم دیتا ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ انہاں دے بیڑے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے.
تو بڑی ماشاءاللہ تفصیلی گل ہو گئی کعبہ شریف کے اندر ولادت میں نے شیخ الحدیث قبلہ قاضی ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر یاد ہوندا سی جدوں آپ نے پڑھیا نا کسے راہ میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت جمعے تے کعبے وچ تے شہادت ہوئے تے رب دے گھر وچ جمعے بھی رب دے گھر وچ تے شہادت ہوئے تاں بھی رب دے گھر وچ او جدوں انہاں لوکاں نے چک دتا نا اس گل انہاں آکھیا بھی لو ایتھے پھر تواڈے اندر جنہاں دا تسی تذکرہ کردے ہو انہاں وچ تے نہ ہویا انہاں نوں پتہ ہی نہیں اسی مولا مرتضیٰ دا کتنا بڑھ چڑھ کے ذکر کردے وہ اپنے اس خول دے اندر رہ کے جدوں نہ گل کی تھی نا تے قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے سامنے گل پہنچ گئی آپ نے فرمایا پھر مصرہ جدوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ ہوئے نا تے ادوں پھر انج کر کے مصرے نوں پڑھیا جدوں مولا عمر دا تذکرہ ہوئے ادوں انج کر کے مصرہ پڑھیا کرو کسیرا مجسر نشت ای شہادت بروزہ اقامت بمسجد شہادت کہ جنہ دی شہادت رب دے گھر وچ کہ جنہ نو رہن نو تھا ملیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور کر دیا کسیرا مجسر نشد ای شہادت یہ شہادت بھی کسی کے پاس نہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ تے بڑی سونی گل کی تھی نا انہوں نے فرمایا اور امام صحبی رحمت اللہ علیہ اس تے اور کوئی رد نہیں کیتا امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گلوں جڑا آپ نے فرمایا کہ قد تواترت الاخبار اس گلوں تے خبراں متواتر نے تو متواتر سمجھ دے ہو متواتر دا مطلب ہے جدی پشتی پنجابی تو اندسان تواتر دا معنی کی ہے جدی پشتی نسل بعد نسل جیڑا کام مسلمان ہوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور تو کردے ہوندے نے پہ ایک کم تواتر نال ثابت ہے تواتر دا پنجابی جمع دیسی طریقے نال تے خبرہ ہون تاکے نے اور امام حاکم دا دور 5ویں صدی دا دور اس دور میں چاندے نے پڑھے کہ خبرہ تواتر نہ ثابت نہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دے گودی وچ علی پاک آئے نے تے کعبے دے اندر پیدا ہوئے کعبے دے اندر پیدا ہوئے اکھاں بند ہائے 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 مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے تھے اکھاں نہیں کھولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چونکہ آپ کے ساتھ دودھ نہیں سن پیندے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کی گالے چچی جان پریشان کیوں ہیں انہوں نے کہا پتر بڑا سونا پر اکھا نہیں کھول دا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھ کھول کے فرمایا اکھ تے شیر ورگی جو جھکائے تو تب بھی شیر جو اٹھائے تو تب بھی شیر گھور کے دیکھے تو تب بھی شیر مسکرا کے دیکھے تو تب بھی شیر جس کا ہر انداز زندگی کا شیروں والا ہے فرمایا اب تو شیروں والی چچی پریشان کیوں انہاں کے بھی دو وجہ ایک تے دودھ نہیں پیندا کسی دا بڑیاں دائیاں آئیاں دودھ نہیں پیندا دوسرا اکھ نہیں کھولدا فرمایا دودھ دا بندوبست دا کر لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے منہ وچ اپنی زبان مبارک جنہوں سمجھ آئیے یا سواد آیا تو تاں سواد اچھا میں بھی ایک لمحے واسطے چوپری نہ تسی چوپرو ذرا سوچو اس مقام نو پھر بچہ پیدا ہویا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم او وحی دی تلاوت والی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ دے وچ رکھی تے پھر چھوٹا جا بچہ ایک دو دن دا بچہ
پھر انہیں چوسی زبان اور میں لفظ کی بولا زبان نو چوسیا پر جڑی چس آئی ہو پھر علی پاک بھی پتہ ہے مٹھڑی زبان پیاری زبان وحیدہ نطق کرنے والی زبان سبحان اللہ چوسیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی علی نو لے لو انہاں کیا سونے اکھ بھی تے کھولے نا اکھ بھی تے کھولے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازواں تے لٹا لیا اونچا بولو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازواں تے لٹا لیا جدوں بازواں تے لٹایا علی پاک دیاں اکھاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ بتوا دے سامنے آئیاں نے چار رخ بتوا دے سامنے آن دی تیرے علی نے اکھاں کھول لیاں نے علی دے سامنے نبی آئے نے علی نے اکھاں اونچی بولو علی دے سامنے نبی آئے نے علی نے اکھاں حیدر دے سامنے پیغمبر آئے نے علی حیدر نے اکھاں کھول لیاں نے جس ویلے اکھاں کھولیاں نے جو جوان ہوئے نے صحابہ دا مجمع لگا ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس ویلے اکھاں کیوں نہیں سن کھولدا مازاب دے کاجل والیا دوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کللاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اکھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تے ہور کوئی نہیں سی کوئی وجہ سی فرمایا دس نہ کی وجہ اپنے پیر پائیاں نو دس انہاں میرے غلاماں نو پتہ لگے وجہ کی ہے عرض کر دینے سونیا اس ویلے میں جس ویلے پیدا ہویا وہاں کعبے دے اندر فضا بڑی پیاری ہے فضا بڑی پرکیف ہے فضا بڑی پرنور ہے لیکن کسے پاسے دیکھن نو میرا دل نہیں سی کردا پیا کسے پاسے نظراں اٹھان میرا دل نہیں سی کردا پیا دل کردا سی میں نہ اپنی امی والے اس ویلے ویکھا نہ اپنے ابو والے اس ویلے ویکھا نہ کعبہ شریف والے اس ویلے ویکھا نہ فضا ویکھا نہ خلا ویکھا نہ ہوا ویکھا بس اس ویلے دل کردا سی پیا عالم ارواح دے اندر اس ویلے میں اپنے آپ نال ایک وعدہ کیتا ہویا سی علی جدوں دنیا تے جانا ہی اکھاں کھولنیاں نہیں اور کوئی شے تیرے سامنے نہ ہوے اس ویلے ہوے تے رخ بدوہا ہی ہونا چاہیے اللہ اکبر دل کردہ سی اس ویلے صرف رخ بدوہا ہوئے کہ پیر بھائیاں نے کولوں پوچھیا ہونا ہے ترجمہ آ گیا پیر بھائیاں نے کولوں پوچھیا ہونے علی کی ویکھے آئی کہ ویکھیا کی اسی اس ویلے کنا مزہ لے آئی آندے ہونگے میں ویکھے آئے لے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے وہ کو اندر بھی سواد ہے یہ کہ نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سلام پیش کرنا سی میں آپ کلے کر لے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام میں شفاعت لینی ہے یہ ساریاں دا حصہ ہے وہ اپنا اپنا نصیب سی یہ ساریاں دا حصہ ہے ٹھیک ہے پہلے سن لو تے بعد دے اندر بخل نہیں کرنا بخل کرو گے تو پھر ساری میں بھی ایتھے ہی کرا آج پھر میں سمجھا کہ میں بھی ویلا ہی کی ویکھے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں ویکھے آئے گئے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے میں نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے اور وہ لٹ گیا جس نے
محمد کی عطا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا ہے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا بلکہ وہ لٹ گیا جس نے محمد آج جا کے سمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہوئے تے ویکھ کے تساں وی اوہی آکھنا جو رضوی دا رب آندا پیا ہوکا دیندا پیا پھر تساں وی یہی آکھنا کی آکھو گے رضوی سچا نازی پیا وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے وہ لٹ گیا وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے تے ویکھن والا پھر کی آندا ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا تے ویکھن والا انج کیوں آندا اس واسطے کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا بعد مدت کے مریضوں نے شفا اور وہ لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے کوہ صفا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا روڑے پہ گئے وہ جڑے صادق کہن والے امین کہن والے وہ نہ کہ بھی اس واسطے تینوں صادق امین تے نہیں سانا مانتے پھر بعد وہی ساڑھیاں دے خلاف ہو جائے آپ نے پھر تقصیر تام دا معجزہ پیش فرمایا بڑے بڑے 40 سرکردہ بندے صدے روٹی پکائی تھوڑی وہ 40 پوری آ گئی بولو نا وہ 40 پوری آ گئی وہ جس ویلے 40 پوری آئی دے آپ نے فرمایا تقصیر تام دا معجزہ ویکھن کے بھی میں تھوڑا جا کھانا بنایا ہے تے او دے وچ برکت آ گئی تے اسے معجزے نوں ویکھ کے انہاں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ عقبہ بن ابی معیط ورگے جنہیں کھدری سن وہ سارے آکھن لگے لے اے تو کوئی گل نہیں اس واسطے اسی منن واسطے تیار ہی نہیں یہ تم چوکھا ہو جائے تاں بھی منن واسطے تیار نہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سی اس ویلے 8 سال یا 10 سال دو میں کہو 8 سال یا 10 سال آپ انہاں سارے جڑے بڑے بڑے گرو سن نا انہاں وچ اٹھ کے کھڑے ہو ہائے ہائے انہاں سارے جڑ کے کھڑے ہو گئے 8 سال یا 10 سال دی عمر مبارک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے سونیا اے منن پاویں نہ منن اے نہ دا نصیبہ میں مننا کچھ بھی سبحان اللہ جان لو سارے بولے گئے کوئی مننے یا نہ مننے میں منن واسطے تیار میں مننا تسی اللہ دے سچے نبی میں مننا اللہ دے سچے نبی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تھوڑی ہے
جسم چھوٹا ہی بازو چھوٹے ہمت جے تھوڑی ہے کیپیسٹی تھوڑی ہے استعداد تھوڑی ہے گفت مدافعت تھوڑی ہے جسم چھوٹا ہے علی گل بڑی بڑی کر گیا انہاں کیا سونے آئے تو گل کچھ بھی نہیں میرے جسم اللہ ویکھو میرے قوت ارادی ویکھو سونے ابو جہل نہیں ماندا نہ منے جائے جہنم ابو لہب نہیں ماندا نہ منے خصماں دا سر کاوے پر میں منن واسطے تیار ہاں سونیا میں زندگی دے ہر موڑ تے تواڈا وعدہ کرنا وا پیا اے مازاق دے کاجل والیا جتھے بھی مشکل ویلا آئے گا پچھلیاں مورچیاں وچ نہیں علی نو اگلیاں مورچیاں چ لڑدیاں دیکھو گے تواڈے نال اج وعدہ کرنا وا پیا بھاویں 8 یا 10 سال دی میری عمر ہے پر میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا پیا میں اپنی زندگی پر شاہ دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی پر شاہ دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی باقی میں پڑھ لینا یا رسول اللہ انہاں سینے دا زور لا کے آکھو انہاں سینے دا زور لا کے آکھو کہ سانو مدینہ شریف پہنچان دی لوڑ نہ پوے مدینے والے آپ سن کے سارے دن کرم فرما دے مل کے کہہ دے میں اپنی زندگی پر شاہ دوں گا یا میں اپنی زندگی اپنی زندگی یا رسول اللہ میں اپنی زندگی پر شاہ دوں گا یا رسول اللہ میں اپنی زندگی پر شاہ دوں گا کاجل والیا میں علی ہونے وعدہ کرنا وا پیا یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ آقا یقین رکھیے میں قدموں یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا رہوں گا میں رہوں گا میں رہوں گا یا حبیب اللہ یقین رکھیے میں قدموں میں رہوں گا یا کہ کائنات میں دسیانے آج کافر مورخ بھی لکھن واسطے اس گل پہ مجبور ہو گیا ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال دی عمر دا وعدہ غزوہ بدر اندر بھی پورا کیتا ہے غزوہ احد اندر بھی پورا کیتا ہے حنین اندر بھی پورا کیتا ہے احزاب اندر بھی پورا کیتا ہے بلکہ خیبر دے جدوں غزوے دا ویلا آیا ہے سارا جھنڈا میرے آقا نے علی المرتضیٰ عنہ عطا فرما دیتا پیر محمد کرم شاہ پیر محمد کرم شاہ چنڈا ہی پکڑا دیتا تے مرب جدوں آیا نا سامنے انہیں آکھیا ہمیں حملہ نہ کریں پہلا میری گال سن
آپ نے فرمایا گالو سنا وہ رضیہ شیر پڑھ دے ہوتے سن مبارزت طلب کرنی رجس پڑھنا وہ رجس پڑھ کے پتہ کی کہنے لگا مرب جیڑا میں انہوں خطریہ نہ ہوں خطری وہ پڑھن لگا آندہ ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب شاکی السلاح اصل سے لیس رہتا ہوں بطل جوان ہوں مجرب تجربہ کار ہوں جڑے ہون تک صحیح بیٹھی ہو نا اگلا شیر ہونا واسطے جڑے ہونا بھی قدوں جان چھڑے تے شکار جائیے تو میں بھی آنا کو جزاک اللہ کہتے میں بس کر حضرت علی پاک دا رضیہ شیر ہے نا سننا آپ چنڈا لے کے جو گئے نا سبحان اللہ تے کلیا اللہ دے حکم نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے اعتراض نہیں کیتا نہ تاجدار صداقت نے نہ تاجدار عدالت نے نہ تاجدار شرم و حیا نے اعتراض نہیں کیتا سارے آنکھیں بھی چنڈا پھپ دئیے نا ترجمہ کر لئیے ترجمہ کر لئیے چنڈا پھپ دئیے نا نزل کیوں علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے خدا اسلام ہندائے شجاعت ناز کر دیئے خدا اسلام ہندائے شجاعت ناز کر دیئے رضیہ شیر پڑیا مرم ہے وہ کہن لگا شاکی صلاح باطل مجرب میں اصلے نال لیس رہی ناما ہر ویلے اصلے دے نال میرے جسم جڑائے چھپیا رہیندہ ہے ڈکیا رہیندہ ہے احوال میرے اصلہ میرے کو رہیندہ ہے کسے دی ہمت نہیں کسے دی جرت نہیں میرنا مقابلہ کر سکے حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی داویر علی شعباد مشیر علی تے ساڈا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ بولے آپ نے فرمایا اپنا رجز پیش کر لیا ان علی دا بھی سونا آپ نے فرمایا انتجی سمتنی امی ای ترا میں ہوا جدی ماں نے میرا نا حیدرے کرار رکھیا ہویا انتجی سمتنی امی حیدرہ کلی سے غابات کریح المنصرہ فرمایا میں کچھار میں چھپے ہوئے شیر کی طرح ہوں کہ جو میرے سامنے آ جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں موت کے کاٹ اتار دیتا ہوں جو میرے سامنے آئے وہ زندہ بچ کے نہیں جاتا حرم نے کہا یہ بھی کیا بات ہوئی آپ کا چونکہ قدم مبارک ذرا چھوٹا تھا نا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے آپ ایک جھنڈا پکڑے ایک تلوار پکڑے بڑا مان کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ نے فرمایا نہ جھنڈے پہ مان ہے نہ تلوار پہ مان ہے
نہ کمان پہ مان ہے نہ بھالے پہ مان ہے، مجھے تو کالی کملی والے پہ مان ہے یا رسول میں نو تو مان ہونا ہوتے میں جنہ میں نو پیچھے جنہ کلیا نا انہاں ہرن واسطے نہیں کلیا، چپ کر گئے ہو پھر چپ کر گئے اجے بھی ہوڑی انہاں ہرن واسطے نہیں کلیا، انہاں چنڈا دیتا جتن واسطے تے نگاہ نبوت اس کے سامنے کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ توجہ ہو تو ایک حدیث پیش کر دوں، ایک حدیث پیش کر دوں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ 11ویں آیت نا دے 11 والے میرے ذہن بھی محفوظ ہیں، ایسا حدیث ہے، میں صرف 3 والے دے دینا۔ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ حوالہ نمبر 2 کتاب الفتن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاذ اور شیخ امام نعیم بن حماد آپ دی کتاب الفتن دی تیسری حدیث یہی ہے جڑی میں لگا پیش کر حوالہ نمبر 3 تقریب البغیہ بترتیب حدیث الحلیہ امام نور الدین حسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 حوالے برکت واسطے پیش کیتے ہیں۔ راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرمان دینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لیت دنیا فانا انظر الیہا و الہ ما ہوا قائنن فیہا الہ یوم القیامت کانما انظر الہ کفی حاضہی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے سارے حجاب اٹھا دیئے، دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا، میرے سامنے کر دیا، میں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ انظر و سیغہ مضارع اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی، موجودہ بھی ہے آنے والا بھی ہے، اس کو کہتے ہیں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، دو میں زمانے پائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ آقا کیسے؟ فرمایا ادھر ہی بس نہیں ہے، فرمایا ما ہوا قائلن فیہا الہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک جو اس دنیا میں ہوگا میں آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا کانما انظر الی کفی حاضہی، جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، جیسے آج یہ محفل قیامت سے پہلے ہو رہی ہے، قیامت کے بعد نہیں ہو رہی۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جو دنیا میں ہوگا میں آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی جمعے بعد میں ساڑی محفل بعد میں، لیکن سرکار ادھوں بھی ویندے سن، وہ بولو نا ادھوں بھی ویندے سن۔ حضرت علی پاک نے چنڈا دیتا سرکار ویندے سن پہ مرد دا حال کی ہونا اے وہ بڑی تکلیف ہوئی انہوں ادھوں، اے جڑا وہ کپڑے ویئی ہے جنہیں جمشیر کپڑے ویئی ہے وہ دیاں بوتیکاں نے بڑی تکلیف ہوئی، ابو جہل کو چھوڑ دی، لیکن بڑی رشتہ داری تیری، بڑی تکلیف ہوئی تینوں اس گل دی۔ ابو جہل کو کیوں نہیں نبی نے کچھ کہا؟ یہ تھی اپنے تعلق دی گل ہے، بولو تو صحیح، اپنے تعلق دی گل ہے نا، اس کو کیوں چھوڑ دیا جی؟ میں کیا چھڑیا اس واسطے سی پتہ لگے غزوہ بدر اندر نکے نکے بچیاں نے دا کی حال کرنا ہے۔ کہیں انہوں نے علی کو جھنڈا کیوں دیا اور ملا ہی نہیں؟ میں کہا سرکار اس واسطے جھنڈا دیتا بھی وہ ویکھنا چاہتے سر میرے علی دے ہتھوں ایڈے وڈے چودھری دا حال کی ہوندا پیا۔
کیونکہ نگاہ نبوت کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. غزوہ خندق مرد دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے, خیبر فتح ہویا, پھر عمر بن عبد ود دی واری آئی. میں وہ مثال دینا پیا, مثالاں دو میں تھے, ایک دیتی ایک دے رہا, جڑا انہاں وعدہ کیتا کہ سونیا میرا جسم نہ ویکھو چھوٹا جو 8 یا 10 سال دی ایج نہ ویکھیو, میرا ارادہ ویکھیو, میں آج کی وعدہ کرنا پیا, حضور مرنا جینا سارا کچھ آپ کے قدموں پہ ہوگا. میری زندگی ہے, میری بات ہے, میرا اوڑھنا ہے, بچھونا ہے, سب کچھ آپ کی غلامی ہے. حضور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. غزوہ خندق دی واری ہے. خندق کھودی گئی 2011 وچ جدوں میں ہائی تے گیا ہوں تو خندق دے اثار ہے سر. ہن عمرہ شریف تے گئے ہوں وہ بھی انہاں آکھیا یہ رشوی ویکھ گیا انہیں بھی بٹھا انہیں جا کے روڑا پا دینا میں خندق دی خود ویکھ کے آیا تھا. بیچارے صحیح اچھا ایک بڑی حیرانی والی گل ہے, بڑی حیرانی والی بات ہے. وہ جڑا اپنا ابا نے وہ سنبھال کے رکھیا نے کعب بن اشرف یہودی دا قلعہ, وہ انہوں سنبھال کے رکھیا, اتنے لکھیا سارے قدیمہ. گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑپ کرتے پھرتے. ہائے ہائے خندق غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, کفار نہ لشکر سامنے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویندنے پہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویندنے پہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویندنے پہ, سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویندنے پہ, سارے غلام ویندنے پہ. توجہ بھائی سارے ویندنے پہ. اچانک انہاں دا جڑا گرو سی نا تکڑا کافران وہ کہنے لگا مینوں جان دیو, مینوں حوصلہ نہیں ہوتا پیا, میں جنہ چر خندق کراس کر کے مسلمانہ دے سامنے ٹورنا چاہتا. انہاں کیا بھی تم علی نو نہیں جان دا, بولو دے صحیح, تو نہیں جان دا. انہیں آکھیا پتہ نہیں میں جاننا کہ نہیں جاننا, پر میں نے ایک کری چاہ دے پورا کرن دیو نا, میں نے شوق دے لان دیو, میں نے کہتے رہ ہی نہ جائے دل ویچ اٹکی نہ روے گال کہ میں خندق راز کر کے جا کے لتر کھا دے نہیں, میں نے جا لین دیو. انہیں اپنے گھوڑے نو ایڈی لائی, خندق کراس کی تھی, مسلمانہ دے سامنے چلا گیا. حضرت علی پاک نو غصہ آ گیا, غصہ آ گیا. انہاں کہ سونے ان میرے کو ریا لیجے جاندہ پیا. اے آیا تے آیا کہ ہمیں اساں جڑی ایڈی محنت کی تھی خندق کتے کیوں کی تھی, سمجھو نا بادشاہو, اساں جڑی اینی محنت کی تھی انہیں دیاڑے اساں کیوں کی تھی, یہ نے پھر اگا وارا ہونا سی. حضور میرے کو نجری آ جاندہ, فرمایا اجلس یا علی حاضر عمر بن عبد ود, علی بیٹھ جاؤ یہ عمر بن عبد ود ہے, 1000 بندے کی طاقت کا مالک ہے یہ اکیلا. کہ سونیا جو بھی ہے نا, پر منوں تسی نہ ہوں جان دے ہوئے, ہوں نہ روکو, جان دیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, 3 دفعہ بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو وعدہ کیا تھا نا آج اس کا امتحان, یہ 3 دفعہ کہنا آج اس کا امتحان تھا. وہ خیبر کا تو جھنڈا دے دیا تھا نا, وہ تو بشارت تھی, وہ تو سارا کچھ ہونا ہی ہونا تھا, لیکن آج امتحان تھا وہ جو انہوں نے کہا کہ حضور میرا جسم نہ دیکھیں. میں ساری زندگی پیرا دوں گا.
آج وہ وقت تھا، اس لیے 3 دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس یا علی، علی بیٹھ جاؤ۔ یہ عمر بن عبد ود ہے۔ انہاں کیا سونیا ہے تے عمر بن عبد ود دی 1000 بندے دی طاقت دا مالک کے، پر منو جان تے دیو۔ صحابہ ہن تسی دیکھو ایک پیر بھائی اینی جرأت تے بہادری دا مظاہرہ پیا کرے تے اینا مجمع صحابہ دا تے صحابہ دے اندر کی حال چل ہوندی ہوئے گی، ہائے ہائے کی حال چل ہو رہی ہوئے گی؟ آندے ہون کے سارے رل کے آکھیے سونیا علی نوں جان دے۔ ہن دیکھو صحابہ اکرام دا کتنا اعتماد ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اعتماد ہے۔ تیجی باری آگئی، انہیں آکھا مسلمانوں آؤ کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آؤ۔ عمر بن عبد ود کہہ رہا ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے گر گئے، آمد نے مازاق دیکھا جلوا لیا، ہم نہ روکے آجے، ہن نظر نگاہ کرم کرے آجے، نالے حوصلہ دے آجے، تسلی دے آجے، تھپی دے آجے، آج امامہ شریف میرے سر پہ بندھا دیو، آج میں نو زرہ پکڑا دیو، آج میں نو ذوالفقار حیدری پکڑا دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ کو اٹھایا، فرمایا علی جاؤ، میں تو انو اللہ دی سپرد کرنا پیا، علی جاؤ جا کے لڑو اے دے نال، اے جانا بچ کے جانا نہ پائے۔ علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے، مل کے کہہ دیو علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے، علی شیر خدایتے شجاعت ناز کر دیئے، پتا اسلام ہندائے شہادت ناز کر دیئے، پتا اسلام ہندائے شہادت ناز کر دیئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ وہ مقابلے دے اندر، مولا مرتضی مشکل کشا حاجت روا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ دے مقابلے اندر گئے نے، آپ نے جانیاں وار کرنا شروع کیتا، آپ نے وار کرنا شروع کیتا، اور بعض روایت اندر نے فرمایا اسی مسلمان پہلے وار نہیں کر دے، تو آیا مقابلے دے اندر آجا وار کر لے، اپنا چاہ پورا کر لے، شوق پورا کرنے واسطے آئے، آجا وار کر لے، انہیں آکھیا تیاری کر علی میں تیرے پہ وار کرنا ہی۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ وار کیتا گیا، آپ نے ڈال کو روکیا کیا، پیچھے دھیان مدینے دے تاجدار دا علی پورے دے پورے توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اس ویلے رنگے ہوئے سن، اور جناب علی المرتضی دی باری آئی، آپ نے فرمایا ہن میری واری وار کرن دی، انہیں آکھیا جویں دلی کر لے، آج تک میں ہریا نہیں کسے کولو، جتھے گیا ہاں میں الٹ پلٹ کر کے آ گیا ہاں، تیس نیس کر کے آ گیا ہاں، تہلکا مچا کے آ گیا، فرمایا وہ اور ہوں گے جن کو ڈبا دیا تو نے، آج میرے رستے میں تو آیا ہے، آج تو بچ کے نہیں جائے گا، کس کے ساتھ تیرا مقابلہ ہوا ہے؟ آج میرے مقابلے دیواری ہے، آپ نے زور دینال تلوار ذوالفقار حیدری اس دا وار کیتا ہے، اس دی سرا کٹی گئی، اس دا خود کٹیا گیا، اس دی سرا کٹی گئی، روایت اندر آندا ہے، حدیثاں اندر آندا ہے، کتاباں تاریخ کے اندر آندا ہے، آپ نے انہیں زور نال تلوار ماری، اس بے ایمان سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اٹھائے در زمین پہ آ گیا، اٹھائے در زمین سے آ گیا، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، فرمایا نہ جاؤ او کافروں، بڑا کمیا ساجے خندق کراس کر کے، کس کی مجال ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے مقابلے۔ ضربت ولی
جننے بھی غزوے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شجاعت بے مثل و بے مثال. کوئی کافر ہو کے بھی اپنے قلم نہ لکھن دی جرت نہیں کر سکتا کہ فلاں موقع تے علی نے بہادری نہیں بخشی یا قدم پیچھے ڈایا ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جگوں قدم اٹھایا ہے, 4 قدم آگے چلے نے, قدم پیچھے نہیں اٹھایا. کہ جدوں قبلہ شاہ صاحب خندق دا ویڑا پیش آیا نا تو ماں پہ آ گئیاں مولا یہودیاں وچ, نصرانیاں وچ, کافراں وچ, ہر جگہ تے مدینہ شریف کے اندر تے پھر انج سی نا موج وہ جویں کو بندہ الیکشن نہیں جت جاندا تے اپنا بندہ تے محلے وچ پھر رشتہ داراں وچ منن والیاں وچ کیا بات ہوندی اس ویلے. ہائے 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 کہ مدینہ منورہ دی فضا جڑی علی علی دے نال گونج اٹھی ہے. بلکہ میں کہہ دینا کہ اس ویلے منظر سی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر دعوتوں میں جڑا علی دا غلام ہے میں تے پیر ماننا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے میرا تے دعویٰ یہ میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی وہ دنیا دا ہر بلی نظریہ جلالی پاک دے دردہ غلام ہے اور اپنا پیر سمجھ لائے انہوں دعوت ہے. ذرا سینے نہ زور لاؤ, فضا گونجے گی, مولا کائنات خوش ہو جائیں گے. گواہ مدینے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی وہ رازدار خفی جلی ہے, وہ رازدار خفی جلی ہے, وہ رازدار, بڑا عظیم جملہ دیا, وہ رازدار خفی جلی ہے, خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی جھیا کا حکم ہوئے. فرمایا 10 نا تیرا کیڑا بدبخت ہے, 2 عظیم بدبخت کیڑے نے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا, ایک دا میں نے پتا ہے ایک دا نہیں پتا. فرمایا 10 نا کدا پتا ہی. عرض کر دینے سونیا ایک بہت بڑا بدبخت ہوئے جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیا پیرانو کٹیا, اس دیاں لتانو کٹیا, اونٹنی تکلیف دی تھی. آپ نے فرمایا علی بالکل ٹھیک آ گئی, تجھا بدبخت کائنات دا بہت بڑا ہوئے جڑا علی تینوں شہید کرے گا. ایک بدبخت کون ہے جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی تکلیف پہنچائی, تو دوسرا کون ہے جڑا مولا علی مشکل کشا نو تکلیف پہنچائی. دو بہت بڑے بدبخت نے کائنات ثابت ہویا کہ آپ دی شہادت دی خبر مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی. اس تک میں گوائش سے شاہ صاحب پیش کرنا چاہنا.
جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں نو پتہ لگا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طبیعت نہ ساز ہے میں پتہ لین واسطے گیا خبرگیری واسطے گیا فرمان دینے میں بیکھیا جاندیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کول بیٹھے ہوئے نے میں بیکھیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کول بیٹھے ہوئے نے فرمان دینے میں بھی جا کے ایک سائڈ دے کے بہ گیا میں پوچھیا حال احوال پتہ کی تھا خبر گیری کی تھی اور میں آپ کی تیمارداری کی تھی تھوڑی دیر لنگی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں عرض کر دینے سونیا یہ تقریر جڑی علی پاک دی ہے یہ لگتا بیماری شدید ہے اور یہ دینا لینا بچنا کوئی نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا یہ میرے غلامو علی دا بالکل بیماری کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اس واسطے کہ میرا علی شہید ہوئے گا اے بیماری میرے علی دا بولو بولو اے بیماری میرے علی دا اجنیاں بیماریاں نے جدوں کسی نو کوئی چنگا نہ لگے کسی نو پرا کرنے جا بیماری یہ پڑا ہو جائے یہ بیماری چمبڑ گئی ہیں جنیاں بیماریاں نے میرے علی دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں یہ بیماری علی دا بولو یہ بیماری علی دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی فرمایا میرا علی شہید ہوئے گا میرا علی جناب اسود ہوئے علی فرمان دینے پھر طبیعت اتنا ساز ہوئی فرمان دینے میں کول گیا میں جا کے زمروز پیش کی دیا حضور بیماری جڑی ہے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا نا اسود ہوئے علی ایک گل نہ کر میں نو زبان مصطفیٰ تے بڑا اعتبار ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑا اعتبار ہے بڑا اعتماد ہے اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے کوئی بھی بیماری میرے علی دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی پھر کائنات کے اندر ایک دن بدبخت ہو رہا گئے جنہ بدبختہ نے ایک فیصلہ کر لیا فیصلہ یہ کیتا ہے فیصلہ کرنے والے کے اندر انہوں نے پہ کے فیصلہ کیتا کہ فیصلہ کس طرح دا کیتا ان شخصیتہ انہوں نے ختم کرنا ہے ایک عبدالرحمن ابن ملجم مراد انہیں آکھیا علی المرتضیٰ نو ختم کرنا ہے اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالکہ قتل کر دینا ہے ایک عمر بن تمیمی وہ کہنے لگا میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل کرانگا ایک برک بن عبداللہ وہ کہنے لگا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے قتل دا ذمہ لینا پہلے تو میں ناکام ہو گئے اے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی کامیاب ہو گیا اس نے اپنا تلوار لے لی اور علی پاک دے نال وہی منصوبہ اس نے پورا کرن دی کوشش واسطے ایک تلوار خریدی اس نے تیز کر دائے دیا تلوار بالکل نمی ہے اس نے تیز کر دائے دیا جناب اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کلوں گزرے فرمایا ایک ہی کرنا ہے دیا عبدالرحمن ابن ملجم ایک ہی کرنا ہے دیا انہیں آکھیا تلوار تیز کرنا ہاں دیا آپ نے فرمایا جنگ دا ویلا تے کوئی نہیں حالت امن دا ویلا ہے پھر کیوں کرنا ہے دیا انہیں آکھیا جی میں اپنے پنڈ دے اون ذبح کرنا چاہنا اپنے گاؤں دے اون ذبح کرنا چاہنا آپ نے خبر جیڑی ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ پہنچا دی فرمایا جنہ چر مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا انہاں خبراں دی توقع کہ پوریاں ہونیاں نے مینوں تے اعتماد ہے مینوں تے اعتماد ہے میں تے انتظار کرنا پیا او موت دا پروانہ کدوں آوے گا میرے آقا دی گل پوری ہون دا او ویلا کدوں آوے گا اللہ تعالیٰ جامع شہادت مینوں کیڑے ویلے نوش فرمائے گا اور کدوں عطا فرمائے گا فرمان دینے میں انتظار پیا کرنا اس ویلے دا جدوں میں جامع شہادت نوش کرانگا آپ انہیں جرت نال پوری بہادری دے نال اپنے اس ویلے دا انتظار پہ کر دینے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر جامعہ مسجد دے اندر ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے خطبہ ارشاد فرما رہے نے عبدالرحمن ابن ملجم وچ بیٹھا ہے اس دن منہ جملہ نکل گیا
گیا میں ان قریب لوکاں لوگ تیرے کولوں لوکاں دی جان چھڑا دیاں گا. اے جملہ کول بیٹھے غلاماں نے سن لیا ہے, کچھ اصحاب نے سن لیا ہے, انہاں علی پاک نو دسیا ہے جناب دا جملہ بول رہا ہے بیا. لوکاں نے پکڑیا ہے, علی پاک دی بارگاہ لیاندا, فرمایا گھسیٹ کے میرے اس بندے نو لیاون دی لوڑ کوئی نہیں. عبدالرحمن نو میری بارگاہ دے اندر اس طرح گھسیٹ کے لیاون دی لوڑ کوئی نہیں. انہیں جملہ ہی بولیا ہے نا, میں انہاں حاکماں دی طرح نہیں, میں انہاں خلفاء دی طرح نہیں, میں انہاں بادشاہاں دی طرح نہیں, میں انہاں حاکماں دی طرح نہیں جڑے اس طریقے نال تکلیفاں انہاں جملیاں تے پہنچان یا ذبح کر دیں یا تکلیفاں دے دے کے مار دیں یا تہتے کر دیں یا سولی سے لٹکا دیں. فرمایا اس نو چھڑ دیو, انہیں جے منوں ماریا تے نہیں نا, انہیں جے میرے تے حملہ تے نہیں نا کیتا, جنہ چرے حملہ نہ کرے انہاں چر میں اس نو کچھ نہیں کہہ سکدا. انہوں چھڑ دیو. آپ نے اپنے آن والے اس مہمان نو چھڑ دیتا. فرمایا میرے غلاموں چھڑ دیو. جنہوں چلا گیا پھر اس نے دہرایا جملہ آپ کے صاحب دے اندر انہوں پتہ لگ گیا ہے علی نے مینوں کچھ نہیں آکھنا. پھر وہ ویلا آ گیا جنہوں جامع شہادت دا ویلا آندے نے, جنہوں شہادت دا ویلا آندے نے, وہ ویلا آیا. پھر ویلا آیا کس طریقے نال آپ اپنے کمرے دے اندر ساری رات گزاری, جس طریقے نال تہجد دی نماز آپ ادا پہلے فرماندے سن اج بھی ادا فرماندے نے پے. اج اپنی ظاہری زندگی دی آخری رات کائنات اور آپ انتظار کر دینے پے. اج وہ رات آ گئی ہے جڑی رات کی خبر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں عطا فرمائی. اج وہ رات آ گئی ہے, اج میں انتظار کرنا نہ پیا. اج وہ آیا کیوں نہیں, اج موت آئی کیوں نہیں, اج شہادت کا ویلا آیا کیوں نہیں. فرماندے نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پے, فرماندے نے ابا جی مؤذن دی اذان بھی سن دینے پے لیکن بارج یہ تشریف نہیں لیا ہے. پھر مؤذن الصلاۃ پکار دے پیا. اس تو پہلے ہر رات میرے ابا جان آپ خود پکار دے سن الصلاۃ. لوگوں آؤ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, آؤ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. پھر آئی دی رات آپ نے اے نہیں پکاریا. آپ کمرے وچوں آپ گھر وچوں باہر تشریف لے آئے. جدوں تشریف لے آئے فرماندے نے مینوں لگدا ہے اج وہ پروانہ آ گیا ہے, اج موت دا پروانہ آ گیا ہے, اج شہادت دا وعدہ آ گیا ہے. اے یہ لمحے نے اس بے ایمان عبدالرحمن ابن ملجم اس نے ایک ساتھی شیش نو اپنے نال لیا, نال لے کے دو تلواراں لئیاں. ایک پاسے آپ دروازے پہ بیٹھ گیا, ایک پاسے اس نے بٹھا لیا. تھوڑا جہا اندھیرا سی, آپ نے فرمایا مینوں لے چلو مسجد کے اندر. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال نے آپ کے غلام سجے کھبے پیچھے جا رہے ہیں. جب مسجد دا مین دروازہ آیا غلامان پیچھے رہ گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ حملہ کیتا شیش نے. وہ حملہ جیڑا ہے وہ بھی تلوار آپ پہ نہ لگ سکی بلکہ تلوار مسجد کے دروازے پہ لگ گئی. پھر وہ ویلا آیا جب عبدالرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری, وہ آپ کی پیشانی سے لگی. اے یہ جگہ ہے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لا کے دسیا سی میرے علی دا اے بیماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میرے علی نو ایتھے زخم آئے گا, اس جگہ تے زخم آئے گا جتھے میرے آقا نے زخم دسیا ہے اس جگہ تے زخم آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے, مشکل کشا نے, حاجت روا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتھے زمین تے تشریف فرما ہو گئے. صحابہ نے اٹھایا, غلامہ نے اٹھایا. آپ نے فرمایا اے کون ہے حملہ کرنے والا؟ سوکھان دسیا عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ہے, قبیلہ مراد ہے, انہیں حملہ کیتا ہے. آپ نے فرمایا انہوں پکڑو جانا نہ پائے. انہیں اپنی تلوار گھمائی, کئیاں نو زخمی کردہ چلا گیا, کئی شام شہادت بھی نوش کر گئے, کئی زخمی ہو گئے. پھر جناب نوفل برکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ودے نے انہوں نے پکڑیا ہے. پہلوان سن آپ اپنی چادروں کے اوپر پائی, اس نے پکڑیا ہے. آپ نے فرمایا فیصلہ میں آپ اپنے قاتل دا کراں گا. آپ دے او سانساں دی مالا روکنی شروع ہو گئی. پھر وہ وقت آیا جدوں جامع شہادت آپ نے نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک کہنا پڑے گا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سارے وعدے جڑے سرکار دے نال پہلے کیتے ہوئے سن جامع شہادت نوش کرن دے آخری لمحہ تک آپ نے انہاں وعدیاں دی پاسداری فرمائی ہوئی.
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ پاسداری کی تھی. اور جس وقت لاسٹ بات، جس وقت آپ وہ بستر پہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ تھے، اس وقت امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیدل آئے، سواری پہ نہیں آئے. کس پہ آئے؟ پیدل. سواری پہ نہیں آئے، پیدل آئے. اسد الغابہ کی روایت ہے پیدل آئے اور پاؤں سج گئے. محبوب پیچھے، پیر پھٹ گئے، خون نکلیا، یار پیچھے. وعدے سارے پورے کیتے. اور جدوں مدینہ شریف آئے، پیر سرکار دے اگے کر کے آندے نے سونیا دیکھ لو میرے پیران دا حال ویکھو، میں پیدل آیا. جوم جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن شریف اپنی ہتھیلی تے پایا، پا کے اس طرح ملیا، مل کے دعا پیران تے لا دیتا. مولا علی آندے نے فوری میرے پیر ٹھیک ہو گئے. اچھا کہہ دو نا، اچھا کہہ دو، اچھا کہہ دو. میرے پیر فوری ٹھیک ہو گئے. فرماندے نے شہادت دی اس ویلے تو لے کے شہادت دی آخری گھڑی تک، اجل میں تم دسیا شہادت دی آخری گھڑی تک میرے پیرانوں کبھی اس تو بعد وچ انج ہوئے ہی نہیں. میں ننگے پاؤں نہیں چلیا، میں جتی پا کے بھی چلیا، میں سنگلاخ زمین تے بھی چلیا، پتھریلی زمین تے بھی چلیا، ہموار زمین تے بھی چلیا. جس طرح دی چلا علی نے کوئی پرواہ نہیں سی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن شریف لا چھڑیا ہویا سی. اس تو بعد کدی اس طرح معاملہ میرے نال بنیا ہی نہیں. حضرات، رمضان شریف کی راتیں ویسے ہی بڑی بابرکت ہے. اور اس گھرانے کا ذکر ویسے ہی بابرکت ہے. یہ دو برکتیں آج اللہ نے ہمیں اس مرکزی مسجد میں عطا فرما دی. اور میں آپ کا حوصلہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے روزہ رکھتے ہوں گے. مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسے الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو معاف فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں اب اس سال جو سروے ہے وہ 3% قبلہ شاہ صاحب روزے کا، 100 میں سے صرف 3 بندے روزہ رکھ رہے ہیں. صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر پریا او دائی جانی جدا توڑ چڑے. اج ہون تساں میرے کا سون دا ٹائم تو کوئی نہیں، نماز تہجد ادا کریا جائے اور 2 نفل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نام دے پڑھ کے آپ دی بارگاہ ثواب پیش کریو. جیڑی مشکل جنا او دا ذکر کریو تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آپ کو سفارش کروا لے. انشاءاللہ 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 کوئی پریشانی نہ رہے گی، کوئی مشکل نہ رہے گی. اور ایسا بھی کوئی فرد ہوئے گا جدے کل عید دا ہی خرچہ کوئی نہیں، ایسا بھی فرد ہوئے گا جدے کل عید دا خرچہ کوئی نہیں. آج مولا پاک دے دروازے کھلے جائے، آج خرچے لے اوکھا کام کوئی نہیں، نسخہ بڑا سوکھا ہے. آج خرچے سارے لے لو. خرچے تو میں گالی یاد آئی ہے جو میں آپ دیو نظر کرنا کہ تواڈی نظر نہ سارے نظر لگ جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی، لیکن کچھ وچنا بڑی سادی تباہ صحابہ بھی ایسا، ایک صحابی ایسا سی ہمیں خرچے تو بات یاد آئی ہے، ایک صحابی ایسے سن کے جڑے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جانا انہوں نے شہد دی ایک کپی لینی دکان جا کے پیش کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہدیہ قبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لینا، وہ غریب وہ جنہیں کو پیسے رہے، جنہیں کو دن رہے، انہوں کو دن نقد ہی لیندے رہے، تو دکان بھی پیر پائی دی سی، صحابی دی دکان سی، انہوں نے کہا بھائی پیسے موگ گئے نہیں تو ہون لکھی جایا کر، پیسے مگے نہیں ہون لکھیا کر، وہ 2 مہینے ادھار لیندے رہے، روز جانا روز ہی شہد پیش کر، وہ جدوں 2 مہینے لنگے نا تھے وہ پیر بھائی کہنے لگا بھی یار شاید تین میں دے دینا آج، پر کوئی پیسے آندھا بھی کوئی سوچ یاد، 2 مہینے ہو گئے نے تو پیسے واوا بن گئے، انہوں نے آکھیا بھائی جان پیسے آندھا فکر نہ کرو، تسی شاید منو دیو تو میرے نال آؤ تو انہوں پیسے بھی لے دینا، پیسے بھی تو لے دینا، وہ شاید دی کپی لئی دے ہو، دکاندار نے بھی نال لے گئے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پیش کیتا، حضور ہے ہدیہ قبول فرما لو، تو 2 مہینے دے روپیے بھی بن گئے، وہ بھی انہوں عطا فرما دے گول پیر بھائی آکھن لگے بھی یار توں ایک کی کردہ رہے ہیں، انہیں آکھیا ہے محبوباں کو آؤں نو خالی ہتھی دل نہیں سی کردہ، جنہ جن پیسے رہے میں نقد لیندہ رہا، جدو نہیں سن میں پتہ سی کہ کریم نے دے چھڑی، کریم انہاں دے چھڑی، فرمایا بلال یہ دیکھو پیسے جڑے بن دے نہیں دے دی ہوئی، حضرت بلال سیکٹری چھنا عبد فنان سیکٹری وزیر خزانہ، پھر دے پیسے جڑے بن دے دے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، تو یہ دار ہی کھلے ہوئے کریموں کے دار ہیں، تو آج خرچے لے لو، سو نہ جائیو خرچے لے لے، انشاءاللہ اللہ توانو تے میں سارے نو شاد و آباد رکھے، اللہ سب نو استان نصیب فرمائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وسیلہ جلیلہ نال میریاں توڑیاں ظاہری باطنی اندرونی بیرونی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے، اللہ سب نو گھراں وچ خوشیاں نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔